الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. 11ویں حدیث آج ہمارے پیش نظر ہے. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہے وہ چھوڑ دو اس چیز کی طرف جس میں تمہیں شک نہ ہو. حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے انشاءاللہ ترجمۃ الراوی ہے نا، اس بارے میں چند چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتائیں گے. کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ صبت النبی. صبت النبی کسے کہتے ہیں؟ صبت النبی بولے تو بیٹی کے بیٹے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نواسے. ابن الابن جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ابن الابن بولے تو پوتے کو بولتے ہیں، حفید. ابن الابن بولے تو حفید کہتے ہیں اسے، اور ابن الابن بولے تو حفید کہتے ہیں اسے، اور نواسے کو جو ہے سبت کہتے ہیں عربی میں. حسن رحمہ اللہ کے تعلق سے، حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اہل علم نے بتایا ہے کہ هو الامام السید، کہ وہ امام بھی تھے، سید بھی تھے. ریحانۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ریحانہ بولے تو خوشبو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کو خوشبو بتائے؟ تو کہتے ہیں کہ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، یعنی قربت میں جیسے انسان جو ہے خوشبو کو سنے تو اسے کیا ہوتی ہے، ایک طرح کی اطمینان اور سکون ملتا ہے نا، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حسن حسین کو دیکھتے تو آپ پھولوں کی طرح ان کو چومتے بھی تھے، اور ان کو پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جاتے تھے، مطمئن ہو جاتے تھے. کب پیدا ہوئے؟ کہتے ہیں کہ سید شباب اہل الجنہ، 3 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شعبان میں، بعض نے کہا رمضان کے 15 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت حسین سے 1 سال بڑے ہیں حسن رضی اللہ عنہ. 25 حج کرے ماشاءاللہ. 6 ماہ خلیفہ رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 حدیثوں کو انہوں نے روایت کیا. اہل مدینہ نے ان کو زہر دے کے مار دیا تھا رضی اللہ عنہ وارضا. شہیدی درجہ ان کو ملا ہے. تو حسن رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے. حسن رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت بھی سکھائی تھی. آپ جانتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت، وہ روایت جو ہے ترمذی کی ہے. اچھا، اس حدیث میں یہ حدیث کہاں کہاں ہے؟ یہ حدیث ترمذی میں ہے، اور اسی طریقے سے نسائی میں ہے. بعض نے کہا کہ ابن حبان بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، لیکن مسند احمد وغیرہ میں جو روایت آئی ہے وہ ذرا ضعیف ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی اور نسائی کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے. صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دل میں جو مطلب واردات، دل پر جو ہے جو چیزیں مطلب دل پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. دل پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو دل میں شک پیدا کرتی ہیں. حدیث کے پہلے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دع ما یریبک، تمہارے دل میں اگر وسوسہ شک پیدا ہو اس کو چھوڑ دو. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دلوں میں شک پیدا نہیں کرتی، تو یہ دوسری قسم ہے. جیسا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا الی ما لا یریبک. تو واردات قلبیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واردات قلبیہ کو
لیا جلدی 6412343 7890 جی ہاں، واردات قلبیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ جو پیدا ہوتے ہیں شک اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کو یہ کر دینا چاہیے جس میں شک پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ریب کی کیا تعریف ہے؟ آواز آپ تک پہنچ رہی نا؟ ہاں، ریب کی کیا تعریف ہے؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے ابن القیم، ابن تیمیہ اور ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا ہے؟ قلق النفس واضطرابها، کہتے ہیں کہ انسان کی نفس پریشان ہو کر اس میں جو بے چینی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ریب، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور اسی طریقے سے ریب کیا ہوتا ہے؟ شک کیا جاتا ہے مشتبہ چیزوں میں پیدا ہوتا ہے۔ صالح عثیمین حفظہ اللہ کہتے ہیں ریب کیا ہوتا ہے؟ جن چیزوں جو مشتبہ چیزوں میں پیدا ہوتا ہے، ورنہ جو حلال و حرام ہے اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا خنزیر حرام ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور گائے کا گوشت حلال ہے، اس میں بھی شک نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو حلال واضح ہیں، جو حرام واضح ہیں، اس میں شک پیدا نہیں ہوتا۔ جب انسان کا دین جو ہے صحیح ہو اور اس کا ایمان و یقین پختہ ہو تو وہ حلال و حرام کو اپنا لیتا ہے، لیکن مشتبہ چیزوں میں جو ہے شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں حدیث کے پہلے جملے میں، جس میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، اچھا جس میں شک نہیں ہے اس پر مطمئن ہو جاؤ۔ دع کا مطلب کیا ہے؟ اترک ہے۔ اب اہل علم کے درمیان میں اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ ادع کا جو لفظ آیا تو وہ کس معنی میں ہے، کہ کیا اس کو وجوب پر محمول کیا جائے گا یا استحباب پر محمول کیا جائے گا؟ تو علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو وجوب پر ہی محمول کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کو استحباب پر معمول کیے تو کیا ہوتا ہے؟ ریب جو ہے وسوسے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، لہذا اس کو وجوب پر ہی معمول کرنا چاہیے۔ جب انسان جو ہے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شک کو چھوڑ دے، واجب ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث من جوامع الکلم واجودہ وانفعہ للعبد اذا صار علیہ العبد يرد علیہ من شکوک فی اشیاء کثیرہ۔ کیا کہتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ؟ یہ حدیث جو ہے جوامع الکلم میں سے اور عمدہ ہے، اور جو ہے بندے کے لیے بڑی نفع بخش ہے۔ جب بندہ اس حدیث کے پر چلے گا نا زندگی میں انشاءاللہ کہیں پر بھی وہ جو ہے شکوک و شبہات کا جو ہے کیا نہیں ہوگا، شکوک و شبہات کا سامنا نہیں کرے گا، جو ہے شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوگا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے حدیث تشریح میں بڑی اچھی مثالیں دی ہیں، وہ مثالیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ کبھی جو ہے شکوک کیا ہوتا ہے؟ عبادات میں آتے ہیں، کبھی معاملات میں آتے ہیں، کبھی نکاح میں آتے ہیں، کبھی جو ہے علم کے مختلف ابواب میں آتے ہیں۔ جیسے عبادات میں مثال دیکھیے غور سے، آدمی کا وضو ٹوٹا تو اب کیا کرنا؟ شک، آدمی کا وضو ہے نہیں بلکہ شک شروع ہو گیا اسے، تو کیا کرنا؟ تو کہتے ہیں الریب ہونا صحت الصلاۃ وعدم الریب ان تتوضا وتصلی۔ شک یہ ہے کہ نماز صحیح ہوئی کہ نہیں کی۔ دع ما یریبک، چھوڑ دو اسے۔ الا ما لا یریبک بولے تو مطلب کیا کرنا انہیں؟ اگر شک آیا تو وضو کرنا، دوبارہ نماز پڑھنا، ایسا۔ اسی طریقے سے نکاح میں دو گواہ شرط ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، دو گواہ تھے کہ نہیں کی۔ رضاعت میں 5 مرتبہ ہوا کہ 4 مرتبہ ہوا کہ، ایسا اگر شک آیا تو کیا کرنا؟ 5ویں کو چھوڑ دے کے 4 پر اکتفا کر لینا چاہیے۔
اس حدیث کے فوائد میں ایک حدیث یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ شریعت اسلامیہ جو ہے شریعت اسلامیہ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو شک میں ڈالنا نہیں چاہتے، اور کیسے ڈال سکتی ہے شریعت اسلامیہ جبکہ اسلامی عقیدے کی بنیاد خود یقین پر ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز میں اطمینان ہو تو اس اطمینان کو اور سکون کو لے کر مشکوک چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور حدیث میں آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ حدیث ترمذی میں ان الفاظ سے زیادہ آئی ہے فإن الصدق طمأنینہ والکذب ریبہ، کہا کہ سچائی جو ہے سچائی سے اطمینان ہوتا ہے، اور یہ جھوٹ سے جو ہے کیا آتا ہے، انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بندہ اپنے ایمان میں اور اپنے عقیدے میں سچا ہو تو وہ شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوگا، اور اگر وہ اس کا ایمان جو ہے صحیح نہیں ہے اور وہ جھوٹا ہے، جسے منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، تو اس طریقے سے اطمینان و سکون جس میں ہے اس کو اپنانا چاہیے اور مشکوک چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مثال کیسی ہے، مثلا ایک آدمی 7 چکر کیا طواف کے، 7 چکر کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے 2 رکعت۔ اب وہ طواف کی 7 چکر ہو چکی ہیں، اب اسے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے اسے شک آ گیا میرے 7 چکر ہوئے کہ 6 چکر ہوئے کہ، تو ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ 7 چکر پورے ہونے کے بعد چونکہ اسے شک آیا لہذا اسے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر اسے 6ٹے چکر میں جو ہے شک آیا اور وہ بھی جو ہے زیادہ وقت گزرنے کے بعد نہیں، 6ٹا چکر چل رہا ہے، 7ویں چکر سے پہلے اسے شک آ گیا میں کیا کرنا، تو کیا کرے گا، وہ جس پر یقین آتا اس پر یقین کر لے کے ایک مکمل کرے گا جبکہ وقفہ زیادہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے 4 رکعت والی نماز ہے، اسے شک آ رہا ہے میں کیا 3 پڑھا کہ 4 پڑھا کہ، تو کیا کرے گا، وہ 3 پر یقین کر لے کے شک کو چھوڑ کے اور 1 رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے گا۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دیکھو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اگر کوئی انسان نبی کے علاوہ دوسرا اگر یہ کوئی جملہ بولنا چاہتا ہے نا، ہزاروں صفحات جو ہے بولے گا، وہ شک نہیں کرنا، شک آئے تو یہ کرنا وہ کرنا، وہ ہزاروں صفحات لکھے گا بھی، گھنٹے بولیں گے بھی انسان، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جوامع الکلم دے دیے گئے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے چھوٹے جملے میں ایسے ارشاد فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ عسکری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی ماہر اس حدیث پر غور کرے گا نا تو زندگی میں ہر طرح کے شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ معزز حاضرین، ابن دقیق العید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے شکوک و شبہات سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے، جیسا کہ ہم بولتے شک و شبہ کے چیزوں سے دور رہو۔ دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ ایمان کیسے تھا، جیسے اللہ کی نبی کی رحلت ہوئی تو 3 فتنوں کو ماشاءاللہ 2.5 سال کے اندر دبا کے رکھ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری امت جذبات میں آ گئی تھی، وما محمد الا رسول جیسی آیتیں پڑھ کر حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ جیسے تحمس والے صحابی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور پوری امت کو سنبھالا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو ایمان تھا وہ غیر متزلزل ایمان تھا، اور وہ ایمان کیسے تھا، دنیا میں کسی کو نہیں مل سکا وہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو ایمان تھا وہ ہر طرح کے شکوک و شبہات سے دور رہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ان کا یہ غلام غیب کی باتیں بتا کر کچھ کمائی لایا، اور وہ کمائی لا کر جو ہے لا علمی میں ابو بکر کو کھلا دیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو شک ہوا تو منہ میں ہاتھ ڈال کر جو ہے قے کرنے لگے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف شبہات سے دور رہتے تھے، ہم کو بھی جہاں تک ہو سکے شبہات سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ اگر شبہ کا ازالہ علماء سے پوچھنے پر ہو رہا ہے تو اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ امت کے جاہل لوگ زیادہ شکوک و شبہات میں پڑیں گے تو اس کا ایمان بھی عقیدہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں دع ما یریبک بولے تو اے اترک ما تشک فی کونہ حسنا او قبحا او حلالا او حراما، یعنی کون سی چیز اچھی کون سی چیز بری، کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بلکہ شک ہوا تو چھوڑ دو۔ اچھا
کیا کرنا چھوڑ کے؟ الا ما لا یریبک، بولے تو جس میں شک آتا ہے نا، انسان جو ہے ٹینشن آ جاتا ہے، اس میں کرنا نہیں کروں میں، یہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں آگے جملے میں الا ما لا یریبک، جس میں تم کو اطمینان ہو اس چیز کو مکمل طور پر اپنا لو. اب جیسے مثلا ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز حلال محض ہے اس میں تو بندے مومن شک نہیں کرتا، لیکن ہمارے پاس بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ جانور کے کپورے کھانا کی نہیں کی. اب وہ گائے میں 10 چیزیں مکروہ ہیں بلکہ احناف کتاب میں لکھو ہے. ایسا سب یہ چیزیں علماء نے اپنی طرف سے بتا دی ہیں، ورنہ تو جو چیز حلال ہے اس کی ساری چیزیں حلال ہے، انسان کھا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ زیادہ گائے کا گوشت کھانے سے بیماری آتی ہے، وہ حدیث بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دی ہے. تو جو چیز حلال ہے اس کو استعمال کریں، لیکن اس کے حلال ہونے میں اس کے ایک چیز حلال ہے، اس کے بعض چیزوں کے جو ہے مکروہ ہونے یعنی تو ناپسندیدہ یا کراہت کرنے کے تعلق سے جو ہے ہمیں دور رہنا چاہیے. عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کی اس بات سے ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں. وہ کیا ہے، عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی. کیا کہتے ہیں، یہ ہماری جو حدیث تھی نا، یہ 11ویں حدیث ہے. کیا کہتے ہیں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، اب تک امام نووی رحمہ اللہ نے 10 حدیثیں جو بھی ذکر کی یا تو بخاری میں تھی یا تو مسلم میں تھی. غور سے نوٹ کیجئے پوائنٹ یہ. اب تک امام نووی رحمہ اللہ نے جتنی حدیثیں بیان کی نا، یا تو وہ بخاری میں تھی یا تو مسلم میں تھیں. یہ غیر صحیح ہے، ان کی پہلی حدیث ہے یہ، یعنی مطلب کون سی؟ ترمذی کی اور جو ہے نسائی کی. تو لہذا 11ویں حدیث سے آغاز ہوتا ہے صحیح ہے ان کے علاوہ دوسری حدیثوں کو جو ہے ذکر کر کے. تو یہیں ہم اپنے چیز کو درس کو روکتے ہیں. یہ حدیث میں بتایا گیا کہ بندہ اگر اس میں شک ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور خصوصاً عقیدے کے باب وغیرہ میں انسان کو اگر شک آتا ہے تو اسے آمنت باللہ یا نہیں تو جو ہے کیا ہے وہ سورہ اخلاص پڑھنے کا مکمل طور پر حکم دیا گیا ہے. یہ عقیدے میں جو شک آتا ہے وہ منافقین کے پاس آتا ہے. یہ عبادات میں معاملات میں جو شک آتا ہے وہ تو سارے انسانوں پر طاری ہوتا ہے. تو جو شک آتا ہے اس شک کو چھوڑ کر انسان یقین کی طرف چلے جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا، ان سب معاملات میں آپ نے فرمایا فَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقَنَ، جس پر یقین ہے اس پر بنیاد رکھی آگے بڑھ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو احادیث صحیحہ کو سلفی منہج پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.